بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیکچر ہمارا استغفار کے بارے میں ہے۔ زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوش بختی چاہیے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، اللہ کی ذکر سے زبان کو تر کرو، آپ چلتے پھرتے استغفار کریں۔ اور اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ معنی کیا ہے اس کی؟ سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے، ایک پروٹوکول۔ دوسرا، موسلادھار بارشیں بھی برسائیں گے۔ تیسرا، مال بھی وافر مقدار میں دیں گے۔ چوتھا، اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دے دیں گے۔ پانچواں، اللہ باغات کا مالک بنا دے گا۔ چھٹا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار پڑھنے سے، وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو 6 انعامات سے نوازتا ہے، اور یہ قرآن فرما رہا ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ کون سی؟ سارے گناہ معاف ہوں گے، موسلادھار بارشیں ہوں گے، مال بھی وافر مقدار میں دے گا، اولاد کی نعمت نہیں ہے اولاد دے گا، اللہ باغات کا مالک بنا دے گا، اور نہریں جاری کر دے گا۔ اس طرح استغفار سے ریلیٹڈ قرآن کی بہت زیادہ کئی آیات ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر ہم اسی ڈیٹیل میں چلے گئے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے 5-6 منٹ کا کلپ بنایا جائے، آپ لوگوں کو صرف فضیلتیں بتائی جائیں، اور آپ کوشش کریں کہ اس کو عمل میں لے آئیں۔ باقی لیکچر اس پہ بہت بڑا دیا جا سکتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کا مفہوم ہے، جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اللہ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہوا۔ یعنی جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ اس کی ہر تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اس کی ہر مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور رزق ایسے جگہ سے دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ریلیٹڈ، استغفار سے ریلیٹڈ ایک سٹوری جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنے گھر سے نکلے، مسجد چلے گئے، تھوڑا سا لیٹ ہوئے تھے، تو مسجد کا جو بندہ تھا جو اس کی مسجد کا خدمت کرتا آ رہا تھا، تو اس سے کہا کہ بھائی میں ذرا ٹھہروں یہاں پہ سستانے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں جی آپ نہیں ٹھہر سکتے۔ اتنے میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہاں سے ایک نان بھائی گزرا، انہوں نے ان دونوں کا تکرار سنا، تو اس نے مسجد والے بھائی سے کہا کہ بھائی اس بندے کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ میرا مہمان بنے گا۔ امام احمد بن حنبل بھی اسی کے ساتھ چلا گیا، گھر لے جایا گیا اس کو، اور چرپائی بچھائی، وہاں پہ وہ آرام کرنے لگا۔ اب نان بھائی جو ہے اس نے آٹا گوندنا شروع کر دیا، اور ساتھ میں پڑھتا بھی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ دیکھ رہا ہے اور اس کو نوٹ کر رہا ہے، تو اس نان بھائی سے پوچھا کہ ویسے ہی استغفار پڑھتے آ رہے ہو، یا اس کے کچھ کمالات اور فضیلتیں بھی آپ نے نوٹ کیے ہیں؟ تو اس نے کہا سرکار
پہلے بہت زیادہ غریب مسکین بندہ تھا، جب سے یہ وظیفہ میں نے سٹارٹ کیا ہے مال اتنا آ رہا ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو بھی خواہش کرتا ہوں اللہ فوراً ہی اسے وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ تو ہاں اس نے کہا، نان بھائی نے کہا ہاں ایک خواہش ہے جو ابھی ادھوری ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ کون سی خواہش ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جس کا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، بڑا ہی اللہ والا بندہ ہے، میں اللہ سے یہی خواہش رکھتا ہوں کہ اس کچھ دنوں سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، لیکن ابھی تک ہوئی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ اس طرح اس کا وہ بھی خواہش پورا ہو گیا۔ تو جو قرآن نے سکھائی ہیں جو چیزیں بنیادی، حدیث میں آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ رزق کا ہے کہ بھئی رزق کہاں سے؟ رب فرماتے ہیں کہ آپ کا رزق کا مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا، آپ کے اولاد کا مسئلہ بھی میں حل کروں گا، آپ کی غم کو خوشی میں بدلوں گا۔ ایک چھوٹا سا استغفار کے بہت زیادہ اقسام ہیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ بھی ہے، قرآن میں آیا ہے استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے۔ آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔